باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچے جو تصدیق کرتے ہیں ان کتاب توریت کی، جو اہل کتاب ہی میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پشت پش یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اسی میں نبی آخر الزماں کی خبر تھی۔ آیت نمبر خبر یعنی نیوز تھی۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی جادو کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بہت سے شیطان جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس جادو کو نہیں مانتے تھے، البتہ یہی شیطان کفر کرتے تھے اور عام آدمیوں کو بھی یہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس شہر کو بھی سکھایا کرتے تھے جو شہر بابل، جس میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور دونوں فرشتے یہ جادو کسی کو بھی نہ سکھاتے تھے جب یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود امتحان ہے، تو تم کافر نہ بن جانا۔ سو لوگ ان دونوں سے یہ جادو سیکھ لیا کرتے جس میں میاں اور بیوی میں فرق پیدا کر دے، اور یہ شہر اس کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہودی بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس جادو کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، کاش یہ اپنی عقل سے جان جاتے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لائے اور متقی بن جائے، متقی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ناپسند کاموں سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے ناپسند کاموں سے پرہیز کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، ایسا کرتے تو انہیں متقی رہتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریانا یعنی دیکھو بلکہ نہ کہو، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کریے کہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ ہی اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرک یہ پسند کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی آئے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس آیت کو ہم کینسل کر دیتے ہیں اس کے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی آیت کو نازل کرے اور اس کو پھر کینسل کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر کی آیت یا اس سے بڑے درجے والی آیت کو نازل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود اور دوست نہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تھا، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کیا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تم کو کفر کی طرف موڑ دے، اس سے معاف کرو چھوڑو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم کرو گے سب اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ سوائے ان کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزو ہے۔ فرما دیجئے، اگر یہ سچے ہیں تو کوئی دلیل لائے، یعنی کوئی پروف لائے، ایویڈنس لائے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے بے شک اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔
آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب توریت پڑھتے ہیں اور یہ بھی علم کی بات کرتے ہیں۔ آخرت کے دن اللہ ان سے اس کی بات کا فیصلہ کر دے گا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکے اور انہیں ویران کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان میں مسجد میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو مشرق اور مغرب، بس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کی ذات ہے، بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح ان کے علم کی کوئی حد نہیں۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو اس سب سے پاک ہے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہے اور سب اللہ کے فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہے، سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہے۔ 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والے، عذاب سے ڈرانے والے دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی ہی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت تو اسلام کی ہدایت ہے، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے باوجود یہ کہ آپ کے پاس ہماری وحی پہنچ گئی ہو تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔